الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم. گرامی قدر عزت مآب صدر انجمن اساتذہ کرام حکم صاحبان اور میری علمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، شرک ایک ناقابل معافی جرم عظیم ہے. اس کی خباثت، نجاست، ہلاکت، ضلالت اور ظلمت سے ہمارا آپ غافل و جاہل نہیں ہے. شرک اکبر الکبائر، اذنب الذنوب، اظلم الظلم، افحش الفواحش، اعظم السیئات والذنوبات، لعنت ملائک، لعنت الہی اور فٹکار ملائکہ کا موجب ہے. ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ الشرک باللہ هو ان یجعل له شریک. سامعین کرام، قرآن و حدیث میں شرک کی کھلے عام مذمت بیان کی گئی ہے، بلکہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہی توحید کی اشاعت اور شرک کی بے خونی کرنا ہے. قرآن نے اسے اس گناہ میں شامل کیا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. آیت کریمہ میں بظلم سے مراد شرک ہے. اس آیت کو یہ آیت سے جوڑ کر دیکھیے تو معنی واضح سمجھ میں آئے گا کہ ان الشرک لظلم عظیم. قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، اسی طرح الفتنۃ اکبر من القتل. دونوں جگہ فتنہ سے مراد شرک ہے، جیسا کہ جمہور مفسرین نے یہی معنی بیان کیا ہے. سامعین کرام، شرک کی قباحت و شناعت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. قرآن نے صاف کہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف حدیث میں اس کی مذمت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. رواہ البخاری. اس طرح کی انگنت حدیث کتب حدیث میں موجود ہے. گویا حصول جنت کے لیے توحید اور جہنم میں داخل ہونے کے لیے شرک کافی ہے. سامعین کرام، آج مسلمانوں میں شرک عام ہوتا جا رہا ہے. قبروں کو سجدے کرنا، پیروں کے آگے جھکنا، مزاروں پر چادر، پھول اور چڑھاوے چڑھانا، غیر اللہ کی قسمیں کھانا، نظر و نیاز ماننا، غیروں کے نام پر ذبح کرنا اور تعویذ لٹکانا، یہ سب شرک کے مظاہر گمراہ. سامعین، آئیے ان اسباب خبیثہ، ذرائع رذیلہ اور وجوہات شنیعہ کو آپ کے حسین سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جو شرک و بدعات اور خرافات کے دریا بہاتے اور سیلاب لاتے ہیں، جن میں ضعیف و نحیف ایمان والے بہتے اور دہتے چلے جاتے ہیں. نمبر 1، قرآن و سنت کی تعلیم سے دور ہونا. یقیناً جس کو قرآن و سنت کا نور نہیں ملے گا وہ کفر و شرک کی ضلالت و گمراہی میں ہی جائے گا. تو علماء سے نفرت کرنا، ان سے دور رہنا، ان کی باتوں پر عمل پیرا نہ ہونا. نمبر 3، اپنے اولاد کو مدرسے میں نہ پڑھانا جس کی وجہ سے بچے دینی تعلیم سے جاہل رہ جاتے ہیں اور پھر اسی کنویں میں گر جاتے ہیں جہاں ان کے آباء و اجداد مڑے پڑے رہتے ہیں. نمبر 4، صرف اسکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعلیم پر اکتفا کر لینا جہاں اللہ رب العالمین کا نام بھی نہیں لیا جاتا اور شیاطین کے ڈنکے بجتے رہتے ہیں. نمبر 5، غیر مسلموں سے بے تحاشا رسم و راہ رکھنا اور دوستانہ تعلقات رکھنا جو مسلمانوں میں شرک کے دروازے کھولتے ہیں اور المرء علی دین خلیلہ کے مطابق انہی کی طرح زندگی بنتی چلی جاتی ہے. نمبر 6، ٹی وی ڈراموں اور فلموں کو دیکھنا بھی بڑے اسباب میں سے ہے کیونکہ انسان جو دیکھتا ہے اس کے لاشعور میں وہی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے اور فلمیں شرکی آماجگاہ ہوتی ہے جن سے ذہن و دماغ شرکی آلودگی سے بھر جاتے ہیں. نمبر 7، جاہل اور بدعتی گھرانوں میں شادی کرنا اور جاہل قسم کی عورتوں کو گھروں میں لانا بڑے اسباب رذیلہ میں سے ہے. وہ عورتیں شرک و بدعات کا طوفان لے کر آتی ہے اور انسان کے ایمان و عمل کو ختم کر دیتی ہے. نمبر 8، کتاب و سنت کے مخالف بدعتی لوگوں کی تقاریر سننا جن کی تقریروں سے شرک و بدعت کی بو آتی ہے. سامعین، ان کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں جنہیں ہم خوف طوارت سے ترک کر رہے ہیں. آئیے ان اسباب کے تحت علاج مؤثر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. نمبر 1، قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا جائے تاکہ لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے. کما قال تعالی یخرجهم من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. نمبر 2، بچوں کو اہل حدیث مدارس میں پڑھایا جائے، خاص کر بچیوں کو، کیونکہ ایک عورت کی تعلیم سے پورا خاندان اور نسل سدھر اور سنور جاتی ہے. نمبر 3، علماء قرآن و سنت سے قربت پیدا کی جائے، ان کی تقاریر سنی جائے اور ان کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے. نمبر 4، مساجد و مکاتب میں شرک کی خطرناکیوں اور اس کی رائج شکلوں سے لوگوں کو متعارف کرایا
سکھایا جائے، نمبر 5 توحید کی اہمیت عام کی جائے اور زیادہ سے زیادہ دروس کا اہتمام کیا جائے، نمبر 6 ان مسلمان بچوں اور بچیوں کو جو مدارس سے دور ہے مفت میں اسلامی تعلیم دی جائے۔ سامعین و تمکین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ شرک ایک خطرناک چیز ہے جن کے چند اسباب ہیں لیکن ان کا علاج بھی موجود ہے جن کو اپنا کر ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اخیراً اللہ سے دعا ہے کہ علم و عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔